عثمانی سلاطین کے بارے میں 10 حیرت انگیز اور نامعلوم حقائق۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف مسلم امپائر۔ جب ہم عثمانی سلطنت کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں توپ و تلوار، بہادر سلطان، عالی شان محل اور فتوحات کی طویل داستانیں گھوم جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سلاطین کی زندگیوں میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے عثمانی سلاطین کے بارے میں 10 حیرت انگیز، انوکھے اور کم معروف حقائق جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ نمبر 1، سلطان سلیمان قانونی ایک عظیم شاعر بھی تھے۔ سلطان سلیمان کو صرف فتوحات کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ وہ ایک شاندار شاعر بھی تھے۔ ان کا کلمی نام مجید تھا اور ان کے اشعار محبت، فلسفہ اور روحانیت سے بھرپور ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں اشعار لکھے جنہیں آج بھی ترکی ادب میں کلاسک کا درجہ حاصل ہے۔ نمبر 2، سلطان محمود دوئم نے عثمانی دربار میں مغربی لباس متعارف کروایا۔ سلطان محمود دوئم نے نہ صرف فوجی اصلاحات کی بلکہ لباس اور تہذیب میں بھی تبدیلی لائی۔ انہوں نے روایتی عثمانی امامے کو ترک کر کے فرینچ سٹائل ٹوپی متعارف کروائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ مغرب سے ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 3، سلطان عبد الحمید دوم نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کی مخالفت کی۔ جب صہیونی لیڈر تھیوڈور ہرزل نے فلسطین میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے عثمانی حکومت سے زمین خریدنے کی کوشش کی تو سلطان عبد الحمید دوم نے دو ٹوک انکار کیا اور کہا، میں اپنی سلطنت کو کاٹ کر نہیں دوں گا، یہ زمین امت مسلمہ کی امانت ہے۔ نمبر 4، عثمانی سلاطین تخت نشینی سے پہلے سخت تربیت سے گزرتے تھے۔ شہزادوں کو تخت پر بیٹھنے سے پہلے سانجاق بیگ کے طور پر مختلف علاقوں کا گورنر بنایا جاتا تھا۔ یہ عمل اس لیے کیا جاتا تھا کہ شہزادے حکمرانی، سیاست اور جنگ کا عملی تجربہ حاصل کر سکیں۔ یہ تربیت ان کے مزاج، فیصلوں اور قیادت پر گہرا اثر ڈالتی تھی۔ نمبر 5، عثمانی سلطان مراد چہارم شراب، تمباکو اور قہوہ پر پابندی لگانے والے سخت گیر حکمران تھے۔ سلطان مراد چہارم نے سلطنت میں شراب، چرس، تمباکو اور قہوہ پر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ وہ خود عوام میں بھیس بدل کر نکلتے اور اگر کسی کو خلاف قانون پاتے تو سخت سزا دیتے۔ یہ ان کی حکومت میں نظم و ضبط کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ نمبر 6، عثمانی دربار میں بھائی کو قتل کرنا جائز سمجھا جاتا تھا۔ سلطنت کے ابتدائی دور میں تخت کی لڑائی سے بچنے کے لیے قانون قتل بردار یعنی بھائیوں کے قتل کا رواج رہا۔ سلطان محمد فاتح نے باقاعدہ قانون سازی کی کہ اگر بادشاہ بننے کے لیے بھائیوں کو قتل کرنا پڑے تو یہ جائز ہے۔ اسے ایک ظلم برائے امن تصور کیا جاتا تھا، مگر یہ قانون بعد میں ختم کر دیا گیا۔ نمبر 7، عثمانی دربار میں عورتوں کا عمل دخل بہت زیادہ تھا، خاص طور پر حر ملک یا خواتین کی سلطنت میں سلطنت کی اصل طاقت چھپی ہوئی تھی۔ سلطان کی والدہ، ملکہ یا حرم کی بااثر خواتین کئی بار سلطنت کے فیصلے کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتی تھیں۔ اس دور کو خواتین کی سلطنت کہا جاتا ہے۔ نمبر 8، عثمانی سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ عثمانی سلطنت نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے کئی حصوں پر حکومت کی۔ اس کا دارالحکومت استنبول 3 براعظموں کا سنگم تھا۔ یہ سلطنت تاریخ کی طویل ترین قائم رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ 1922 سے 1999 تقریباً 623 سال۔ نمبر 9، عثمانی سلاطین نے حیرت انگیز تعمیراتی شاہکار چھوڑے۔
سلطنت عثمانیہ کے دور میں سینکڑوں مساجد، پل، مدرسے، حمام اور محلات تعمیر کیے گئے۔ ان میں سلطان احمد مسجد یعنی نیلی مسجد، توپ کاپی محل اور سلیمانیہ مسجد جیسے عجائبات شامل ہیں۔ یہ عمارات نہ صرف فن تعمیر بلکہ اسلامی ثقافت کا بھی عظیم مظہر ہیں۔ نمبر 10، عثمانی سلاطین قرآن پاک کو تخت کا حصہ سمجھتے تھے۔ سلطان اپنے تخت کے پاس ہمیشہ قرآن مجید رکھا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھا کہ وہ خود کو اسلامی اصولوں کے پابند سمجھتے تھے۔ ہر اہم فیصلے سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جاتی اور دعا کی جاتی۔ عثمانی سلاطین صرف حکمران نہیں تھے، وہ شاعر، معمار، مصلح اور نظریاتی رہنما بھی تھے۔ ان کی زندگیوں کے یہ پہلو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ تاریخ کو صرف فتوحات سے نہیں، کردار، علم اور اصولوں سے بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔